بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 478 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ شورا کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مکی صورت ہے اور اس میں 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور یہ جو پہلی 7 آیتیں ہیں اس کا موضوع ہے غفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے افتتاح کلام کا یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ پس منظر میں وہ چہمگوئیاں ہیں جو مکہ معظمہ کی ہر محفل، ہر چوپال، ہر کوچہ و بازار اور ہر مکان اور دکان میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے مضامین پر ہو رہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ نامعلوم یہ شخص کہاں سے یہ نرالی باتیں نکال کر لا رہا ہے، ہم نے تو ایسی باتیں نہ کبھی سنی نہ ہوتے دیکھی۔ وہ کہتے تھے یہ عجیب ماجرا ہے کہ باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے، ساری قوم جس دین کی پیروی کر رہی ہے، سارے ملک میں جو طریقے صدیوں سے رائج ہیں، یہ شخص ان سب کو غلط قرار دیتا ہے اور کہتا ہے جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ کہتے تھے اس دین کو بھی اگر یہ اس حیثیت سے پیش کرتا کہ دین آبائی اور رائج الوقت طریقوں میں اسے کچھ قباحت نظر آتی ہے اور ان کی جگہ اس نے خود کچھ نئی باتیں سوچ کر نکالی ہیں تو اس پر کچھ گفتگو بھی کی جا سکتی تھی، مگر وہ تو کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ بات آخر کیسے مان لی جائے؟ کیا خدا اس کے پاس آتا ہے یا یہ خدا کے پاس جاتا ہے یا اس کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ انہی چرچوں اور چہمگوئیوں پر بظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مگر دراصل کفار کو سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہی باتیں اللہ عزیز و حکیم وحی فرما رہا ہے اور یہی مضامین لیے ہوئے اس کی وحی پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی رہی ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ صریح اور اشارہ خفی، یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ بس اشارہ کرنے والا جانے یا وہ شخص جسے اشارہ کیا گیا ہے، باقی کسی اور شخص کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس لفظ کو اصطلاحاً اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا جو بجلی کی کوند کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈال دی جائے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کے کسی کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے اور روبرو گفتگو کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ غالب اور حکیم ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب بھی وہ کسی بندے سے رابطہ قائم کرنا چاہے کوئی دشواری اس کے ارادے کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی حکمت سے اس کام کے لیے وحی کا طریقہ اختیار فرما لیتا ہے۔ اسی مضمون کا اعادہ سورہ کی آخری آیات میں کیا گیا ہے اور وہاں اسے زیادہ کھول کر بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر یہ جو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نرالی باتیں ہیں، اس پر ارشاد ہوا ہے کہ یہ نرالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان سب کو بھی خدا کی طرف سے یہی کچھ ہدایات دی جاتی رہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ تمہیدی فکرے محض اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد نہیں ہو رہے، بلکہ ان کا ہر لفظ اس پس منظر سے گہرا ربط رکھتا ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے خلاف جو لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، ان کے اعتراضات کی اولین بنیاد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ اس پر کان کھڑے کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ ہی معبود حاجت روا اور شارع ہے تو پھر ہمارے بزرگ کیا ہوئے؟ اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہے، مالک کے ساتھ اس کی ملکیت میں کسی اور کی خداوندی آخر کس طرح چل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ وہ دوسرے جن کی خداوندی مانی جاتی ہے یا جو اپنی خداوندی چلانا چاہتے ہیں خود بھی اس کے مملوک ہی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ برتر اور عظیم ہے،
یعنی اس سے بالا تر اور بزرگ تر ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو اور اس کی ذات صفات اختیارات اور حقوق میں سے کسی چیز میں بھی حصہ دار بن سکے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نسب خدا سے جا ملایا گیا اور اسے خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے، کسی کو حاجت روا اور فریاد رس ٹھہرا لیا گیا اور اس سے دعائیں مانگی جانے لگیں، کسی بزرگ کو دنیا بھر کا کارساز سمجھ لیا گیا اور اعلانیہ کہا جانے لگا کہ ہمارے حضرت ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی سنتے ہیں اور وہی ہر ایک کی مدد کو پہنچ کر اس کے کام بنایا کرتے ہیں، کسی کو امر و نہیں اور حلال و حرام کا مختار مان لیا گیا اور خدا کو چھوڑ کر لوگ اس کے احکام کی اطاعت اس طرح کرنے لگے کہ گویا وہی ان کا خدا ہے۔ خدا کے مقابلے میں یہ وہ جسارتیں ہیں جن پر اگر آسمان پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ آیت میں آتا ہے کہ زمین والوں کے حق میں فرشتے تسبیح کر کے درخواستیں کیے جاتے ہیں کہ درگزر کر دیا جائے۔ تفسیر میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی یہ باتیں سن سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے جو ہمارے رب کی شان میں کی جا رہی ہے اور یہ کیسی بغاوت ہے جو زمین کی اس مخلوق نے برپا کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کے ساتھ الوہیت اور حکم میں شریک ہو سکے، اور کون اس کے سوا ہمارا اور سب بندوں کا محسن ہے کہ اس کی حمد کے ترانے گائے جائیں اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا جرم عظیم دنیا میں کیا جا رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہر وقت بھڑک سکتا ہے، اس لیے وہ زمین پر بسنے والے ان خود فراموش و خدا فراموش بندوں کے حق میں بار بار رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ ابھی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے اور انہیں سنبھلنے کا کچھ اور موقع دیا جائے۔ آخر میں آیا آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ ہی غفور و رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ اس کی حلیمی اور رحیمی اور چشم پوشی و درگزر ہی تو ہے جس کی بدولت کفر اور شرک اور دہریت اور فسق و فجور اور ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے لوگ بھی سال ہا سال تک، بلکہ اس طرح کے پورے معاشرے صدیوں تک مہلت پر مہلت پاتے چلے جاتے ہیں اور ان کو صرف رزق ہی نہیں ملتا بلکہ دنیا میں ان کی بڑائی کے ڈنکے بجتے ہیں اور زینت حیات دنیا کے وہ سرد سامان انہیں ملتے ہیں جنہیں دیکھ دیکھ کر نادان لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا کوئی خدا نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم عربی زبان میں بہت وسیع ہے۔ معبودان باطل کے متعلق گمراہ انسانوں کے مختلف عقائد اور بہت سے مختلف طرز عمل ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کا تتبع کرنے سے اللفظ ولی کے حسب ذیل مفہومات معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس کے کہنے پر آدمی چلے، جس کی ہدایات پر عمل کرے اور جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین و ضوابط کی پیروی کرے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 118 سے 120 اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 27 سے 30 تک میں آیا ہے۔ پھر نمبر 2، جس کی رہنمائی یعنی گائیڈنس پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں 257 نمبر آیت، بنی اسرائیل کی 97، الکہف کی 17 اور 50 اور الجاسیہ میں آیت نمبر 19۔ نمبر 3، جس کے متعلق آدمی یہ ہے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں وہ مجھے اس کے برے نتائج سے، اور اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونے والی ہے تو اس کے عذاب سے بچا لے گا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 123 سے 173، سورہ الانعام کی آیت نمبر 51، سورہ الرعد 37، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 22، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 65 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ نمبر 4، جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں فوق الفطری طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، آفات و مصائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے روزگار دلواتا ہے، اولاد دیتا ہے،
مرادیں بر لاتا ہے اور دوسری ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 20، سورہ رعد کی آیت نمبر 16، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں آیا۔ بعض مقامات پر قرآن میں ولی کا لفظ ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال کیا گیا اور بعض مقامات پر جامعیت کے ساتھ اس کے سارے ہی مفہومات مراد ہیں۔ آیت زیر تشریح بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنانے سے مراد مذکورہ بالا چاروں معنوں میں ان کو اپنا سرپرست بنانا اور حامی و مددگار سمجھنا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ ہی ان پر نگراں ہے، یعنی وہ ان کے سارے افعال دیکھ رہا ہے، ان کے نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، ان کا محاسبہ اور مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت تمہارے حوالے نہیں کی گئی کہ جو تمہاری بات نہ مانے گا اسے تم جلا کر خاک کر دو یا اس کا تختہ الٹ دو یا اسے تہس نہس کر کے رکھ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور آپ کی غلط فہمی یا برخود غلطی کو رفع کرنے کے لیے بات ارشاد ہوئی، بالکل اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود کفار کو سنانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ اگرچہ بظاہر مخاطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن اصل میں مدعا کفار کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا جیسے بلند و باغ دعوے خدا رسیدگی اور روحانیت کے ڈھونگ رچانے والے عموماً تمہارے ہاں کیا کرتے ہیں۔ جاہلیت کے معاشروں میں بالعموم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ حضرت قسم کے لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں جو ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بلکہ مر جانے کے بعد ان کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کر گزرے یا اور کچھ نہیں تو ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لے آئے تو وہ اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ یہ خیال زیادہ تر حضرتوں کا اپنا پھیلایا ہوا ہوتا ہے، اور نیک لوگ جو خود ایسی باتیں نہیں کرتے ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کو اپنا کاروبار کا سرمایہ بنانے کے لیے کچھ دوسرے ہوشیار لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاتے ہیں۔ بہرحال عوام میں اس روحانیت و خدا رسیدگی کا لازمہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کو قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات حاصل ہوں۔ اسی فریب کا طلسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو سناتے ہوئے اپنے رسول پاک سے فرما رہا ہے کہ بلا شبہ تم ہمارے پیغمبر اور ہم نے اپنی وحی سے تمہیں سرفراز کیا ہے، مگر تمہارا کام صرف لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، ان کی قسمتیں تمہارے حوالے نہیں ہیں، وہ ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں، بندوں کے اعمال کو دیکھنا اور ان کو عذاب دینا یا نہ دینا ہمارا اپنا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ترجمہ: ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ آیت کے آغاز میں ہے یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے وہی بات پھر دہرا کر زیادہ زور دیتے ہوئے کہی گئی ہے کہ جو آغاز کلام میں کہی گئی، اور قرآن عربی کہہ کر سامعین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے، تمہاری اپنی زبان میں، تم براہ راست اسے خود سمجھ سکتے ہو۔ اس کے مضامین پر غور کر کے دیکھو کہ یہ پاک صاف اور بے غرض رہنمائی کیا خداوند عالم کے سوا کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے؟ پھر آیا کہ تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ بستیوں کے مرکز سے مراد شہر مکہ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی انہیں غفلت سے چونکا دو، متنبہ کر دو، افکار و عقائد کی جن گمراہیوں اور اخلاق و کردار کی جن خرابیوں میں تم لوگ مبتلا ہو اور تمہاری انفرادی اور قومی زندگی جن فاسد اصولوں پر چل رہی ہے ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ پیغام ان تک پہنچا دو۔ آیت کے آخر میں آیا جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی انہیں یہ بھی بتا دو کہ یہ تباہی و بربادی صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آگے وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے کے ان کا حساب لے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی گمراہی و بدعملی کے برے نتائج سے بچ بھی نکلا ہے تو اس دن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ جو یہاں بھی خراب ہو اور وہاں بھی اس کی شامت آئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں جو کوئی بھی املا کی تلفظ کی غلطی ہوئی ہے اس سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے پڑھنے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگی میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار بن سکیں۔
اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.